حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے. ہم لوگ فعل مضارع کو سمجھ رکھے ہیں. پہلے سبق میں ہم نے آپ کو سمجھایا کہ کروما جو فعل ماضی کا صیغہ ہے، اب اس کروما سے ہم فعل مضارع بنائیں گے تو فعل مضارع آئے گا یکرمو. یکرمو مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی کا عین کلمہ اگر پیش کے ساتھ ہے تو فعل مضارع کا بھی عین کلمہ پیش کے ساتھ آئے گا. جیسے کروما یکرمو، بعود یبعود. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ فعل ماضی کا عین کلمہ اگر زیر کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، تو فعل مضارع کا عین کلمہ زبر کے ساتھ آئے گا، فتحہ کے ساتھ آئے گا. سمجھ رکھے ہیں؟ جیسے ہم نے دیکھا تھا سمع سے یسمعو، سمع سے یسمعو. اسی طرح شریبہ سے یشربو ہم نے دیکھا تھا. آج انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ فعل ماضی اگر فعلا کے وزن پر ہے، یعنی فا کلمہ پر بھی زبر ہے، عین کلمہ پر بھی زبر ہے، اور لام کلمہ پر بھی زبر ہے، فعلا. تو فعلا کے وزن پر جو بھی الفاظ ہیں تو ان کا فعل مضارع کس طرح آئے گا. یعنی فعل مضارع کا عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوگا یا پیش کے ساتھ ہوگا یا زیر کے ساتھ ہوگا. سمجھ رکھے ہیں؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ فعلا کے پیٹرن پر، فعلا کے وزن پر جو بھی فعل ماضی آئے گا اس کا فعل مضارع جو ہے، فعل مضارع کا عین کلمہ پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ رکھے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ فعلا جو فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس وزن پر جو بھی الفاظ آئیں گے ان کا فعل مضارع جب بنائیں گے تو فعل مضارع پر ہو سکتا ہے عین کلمہ پر پیش آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین کلمہ پر زیر آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین کلمہ پر زبر آ جائے. یعنی فعلا کے وزن پر جو بھی الفاظ ہیں ان کا جب فعل مضارع ہم بنائیں گے تو یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ کیا آئے گا عین کلمہ پر. سمجھ رکھے ہیں؟ یہ انشاءاللہ آپ جب آگے بڑھیں گے تو خود بخود الفاظ یاد ہوتے جائیں گے، اور ڈکشنری وغیرہ جب دیکھنے کا طریقہ ہم بتا دیں گے تو آپ بآسانی سمجھ جاؤ گے کہ فعلا کے وزن پر یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا فعل مضارع اس طرح آئے گا. یہ دھیرے دھیرے آپ سمجھتے جاؤ گے آگے. اب کچھ مثالیں میں دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے ہم فعل مضارع کی مشق کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے ضربا. ضربا اب یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے دوستو، اس کا معنی ہے اس نے مارا. اب ضربا پر دیکھیے را یعنی بیچ والے حرف پر جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اس پر دیکھیے زبر آ رہا ہے. سمجھ رکھے ہیں؟ تو ضربا یہ فعلا کے پیٹرن پر ہے، فعلا کے وزن پر ہے. اب اس کا فعل مضارع کیا آئے گا؟ تو ضربا کا جو فعل مضارع آتا ہے وہ ہے یضربو. یضربو یعنی فعل مضارع میں عین کلمہ پر زیر آ رہا ہے، زیر لگانا ہے دوستو. تو ضربا کا فعل مضارع یضربو ہے. تو یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ واحد کا صیغہ ہے، صیغہ نمبر پہلا. ہم تثنیہ کہتے ہیں یضربان. یضربان وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. یضربون وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. تضرب وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی. تضربان
وہ دو عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی، یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی۔ پہلے 3 صیغہ دوستو غائب مذکر کے لیے ہے، پھر اس کے بعد 3 صیغہ جو ہے مؤنث غائب کے لیے ہے۔ اب ہم حاضر کا صیغہ بولتے ہیں مذکر کے لیے۔ تضربو تو مارتا ہے یا مارے گا، تضربان تم 2 مارتے ہو یا مارو گے، تضربون تم سب مارتے ہو یا مارو گے۔ اب یہ 3 صیغے مذکر حاضر کے لیے ہو گئے۔ مؤنث کے لیے بولتے ہیں تضربین تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی، تضربان تم 2 عورتیں مارتی ہو یا مارو گی، تضربنا تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی۔ اب یہ 3 مؤنث حاضر کے لیے ہو گئے۔ واحد متکلم کے لیے بولتا ہوں اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا۔ اب یہ واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ نضربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، آپ نے دیکھا فعلہ کے وزن پر ضربہ ہے، عین کلمہ پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے، تو اس کا فعل مضارع یضربو آ رہا ہے، یعنی عین کلمہ پر زیر آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے۔ اسی طرح میں ایک اور لفظ بولتا ہوں فعلہ کے وزن پر دخلا، دخلا اس کا معنی ہے وہ داخل ہوا۔ اب دیکھیے خا پر یعنی بیچ والے حرف پر زبر آ رہا ہے، دخلا وہ ایک مرد داخل ہوا۔ اب اس کا فعل مضارع کس طرح آئے گا؟ تو دخلا سے جو فعل مضارع آتا ہے وہ ہے یدخلو، یدخلو وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا۔ اب دیکھیے فعل مضارع میں یدخلو کے خا پر یعنی عین کلمہ پر پیش آ رہا ہے، دخلا فعلہ کے پیٹرن پر ہے، یدخلو یفعلو کے پیٹرن پر ہے، جس طرح یکرمو آپ نے پڑھا ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو فعلہ کے پیٹرن پر جو بھی فعل ماضی کا صیغہ آئے، لفظ آئے، تو فعل مضارع میں عین کلمہ پر زیر آئے، پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے عین کلمہ پر۔ تو دخلا سے یدخلو ہے۔ اب یدخلو کو آپ پورا پریکٹس کریے، سمجھ رہے ہیں؟ پورا 14 صیغے فعل مضارع کا بولیے، اپنے سے بولیں۔ یدخلو وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا، یدخلان وہ 2 مرد داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے، یدخلون وہ سب مرد داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ آگے آپ پورا بولتے جائیے۔ اسی طرح فعلہ کے پیٹرن پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے خرجہ، خرجہ اس کا معنی ہے وہ ایک مرد نکلا۔ اب خرجہ کے را پر دیکھیے بیچ والے حرف پر یعنی عین کلمہ پر زبر آ رہا ہے۔ خرجہ سے جو فعل مضارع آتا ہے وہ ہے یخرجو، یخرجو وہ ایک مرد نکلتا ہے یا نکلے گا، یعنی جس طرح یدخلو ہے اسی طرح یخرجو ہے۔ یخرجو وہ ایک مرد نکلتا ہے یا نکلے گا۔ باقی آپ پورا 14 صیغے بولیے اپنے سے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے جعلا، فعلہ کے پیٹرن پر۔ تو جعلا اس ایک مرد نے بنایا، یہ فعل ماضی ہے، اس کا فعل مضارع آتا ہے یجعلو، وہ ایک مرد بناتا ہے یا بنائے گا۔ تو یجعلو دیکھیے عین کلمہ پر یہاں پر زبر آ رہا ہے، تو جعلا سے یجعلو ہے فعل مضارع۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے کتابہ، اس ایک مرد نے لکھا، اس کا معنی ہے اس ایک مرد نے لکھا۔ اب اس کا فعل مضارع بنائیے، تو کتابہ سے فعل مضارع آئے گا یکتبو، عین کلمہ پر پیش آ رہا ہے، تا پر پیش آ رہا ہے، یعنی جس طرح یدخلو ہے یخرجو ہے اسی طرح یکتبو بھی ہے۔ اب یہ 14 صیغے آپ اپنے سے بولیے، آپ پریکٹس کریے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے غفرا، اس نے بخشا، غفرا اس نے بخشا۔ اب اس کا فعل مضارع آئے گا یغفرو، یغفرو وہ ایک مرد بخشتا ہے یا بخشے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے فتحہ، اس ایک مرد نے کھولا، فعل ماضی ہے،
اس کا فعل مضارع آئے گا یفتحو، یفتحو وہ ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اب یفتحو پر غور کریے، عین کلمہ پر زبر آ رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فعلہ کے پیٹرن پر جو بھی لفظ فعل ماضی کا صیغہ ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل مضارع میں جب جائے تو فعل مضارع کے عین کلمہ پر زبر آئے۔ زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آگے اچھی طرح فعل مضارع کا اوزان سمجھ جائیں گے آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور فعل مضارع کو اچھی طرح یاد رکھیں اور سب کے پیٹرن کو، وزن کو یاد رکھیں، سمجھ رکھیں گے، وزن کو یاد رکھنا ضروری ہے، یعنی کس لفظ کے عین کلمہ پر زبر آئے گا، کس کے اوپر پیش آئے گا، کہاں پر زبر آئے گا، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، مجھے دعاؤں سے نوازیں، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔